عقل کار فرمانی ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عظمت کو واضح کرنے کے لیے بیٹی کے بارے میں ایک اور پہلو بھی پیش کیا۔ آج زندگی میں انسان تعلیم تو دیتا ہے اپنی بیٹی کو، اور تعلیم بھی وہ دیتا ہے ایک عجیب سے نظریے کے مطابق کہ چلو کالج میں پڑھ لے، کل کو کہیں کام کر لے گی۔ حالانکہ یہ ملکہ ہے، یہ شہزادی ہے اسلام کی عورت، بلکہ یہ ملکہ ہے، اس کو اسلام نے اتنا مقام دیا ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہے بازاروں میں جانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر فرماتے ہیں اس امت پہ عذاب اس وقت آئے گا جب عورتیں جو ہے بازار کی زینت بن جائیں گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تجارت میں ان کو شریک کیا جائے گا، اور یہ بھی فرمایا جس طرح تمہیں اللہ نے یہ فوقیت دی کہ یہودی اور عیسائی عورتیں تمہاری خدمت کرتی ہیں، لونڈیاں بنی ہوئی ہیں، اگر تم نے اسی طرح عورت کو گھر سے باہر نکال دیا، ایک وقت آئے گا اگر تمہارے بعد بھی کوئی قوم ہو تو تمہاری عورتیں ان کی خدمت پہ لگ جائیں گی۔ اس وقت سے آنے سے پہلے یہ عورت جو ملکہ ہے، جو سید زادی ہے، جو شہزادی اسلام کی ہے، اس کی حفاظت، اس کی عصمت، اس کی رأفت کو باقی رکھنے کا ایک ہی انداز ہے، اس کو تعلیم دلوائی جائے تو وہ دلوائی جائے جس سے اس کو اس کا رب یاد آئے۔ اور علم کہتے ہی اس کو ہیں جس سے انسان کو اللہ کی معرفت ہو، جس سے انسان اپنے اخلاقیات کو پہچانے، اپنے خالق کو پہچانے، اس کے حقوق کو پہچانے۔ اس علم کو علم نہیں کہتے جس سے انسان اللہ سے دور ہو جائے۔ دنیا میں صرف علم ہے تو قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، جس کے پڑھنے کے بعد انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ بقیہ یہ سارے کے سارے جن کو ہم علوم کا نام دیتے ہیں یہ تو فنون ہیں، اور فن کہتے ہی اس کو ہیں جس سے انسان اپنی زندگی کو دھکا لگا سکتا ہے۔ معرفت الہی، تقرب الہی اور اللہ کے انعامات کا مستحق انسان بنتا ہی اس وقت ہے جب وہ دینی تعلیم سیکھتا ہے، جب وہ قرآن پڑھتا ہے، جب وہ حدیث کو سمجھتا ہے۔ اور اس کے بغیر انسان ویسے ہی نکارا ہے۔ جو روشنی اللہ کی طرف سے آئی ہے اس روشنی کو سینے سے نہ لگائے تو یہ دنیا میں بھی تاریکی میں رہتا ہے اور کل قیامت کو بھی تاریکی میں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی عظمت کو واضح کرتے ہوئے اپنی بیٹی کی جب شادی کی ہے تو کس انداز سے کی ہے۔ آج ہمارا یہ ذہن ہوتا ہے کہ اپنی بیٹی کو اس گھر بھجوائیں جہاں اس کو کھلا کھانا مل جائے، مال و دولت ہو، کوٹھیاں ہوں، مربع ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معیار کو سامنے نہیں رکھا، بلکہ کہا یہ بیٹی کا حق ہے کہ جس طرح اس کی پرورش اچھی کی ہے، اس کو تعلیم اچھی دی ہے، اس کی عزت کی حفاظت کی ہے، تو اس کا گھر بھی اچھا بنایا جائے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے شادی کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا تو فرمایا اللہم بارک فیہما وبارک علیہما وبارک لہما فی نسلہما وبارک لہما فی شبلہما وبارک لہما فی شملہما۔ اے اللہ ان کی نسل میں بھی برکت فرمانا، اے اللہ ان کے امور میں فرمانا، اے اللہ ان کے معاملات میں بھی برکت فرمانا۔ اور فرمایا اپنی بیٹی کو بیٹی تیرا حق ہے مجھ پہ اور تمہیں اس بات کا یقین کر لینا چاہیے انی لم آلک ان انکحتک احب اہلی الی، میں نے تیری شادی کی ہے تو دین کی بنیاد پہ کی ہے، جو مجھے میرے خاندان میں اچھا لگا، پیارا لگا، نیکی کے اعتبار سے میں نے اس کے ساتھ تیری شادی کی ہے اور کمی نہیں کی۔ ایک مسلمان باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات کو سامنے رکھے کہ بیٹی کے ساتھ ظلم نہ کرے۔ کسی فاسق آدمی کے ساتھ بیٹی کی شادی کر دینا، فاسق و فاجر وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی ظاہری طور پہ کرتا ہے۔ فرمایا من زوج کریمتہ من فاسق فقد قطع رحمہا، جس نے کسی فاسق کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح دے دیا اس کا تو تعلق ٹوٹ گیا ہے اللہ کے ساتھ۔ اور فضیل ابن عیاض تو یہ بھی نقل کرتے ہیں من زوج کریمتہ من مبتدع، جو کسی بدعتی آدمی کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیتا ہے فقد قطع رحمہا، اس نے بھی اس تعلق کو توڑ دیا ہے، اس نے بھی اس تعلق کا کوئی احترام نہیں کیا۔ جو اس نے اپنی بیٹی کا تعلق توڑا ہے، جو رشتہ داری کے تعلق کو توڑتا ہے، اللہ کا تعلق اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام دیکھیے، ایک عورت کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے، بیٹی کی شان کو بلند کرنے کے لیے پانی منگوایا،
اور دم کیا اور اس پانی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی بہایا، اپنی بیٹی پہ بھی بہایا، حتیٰ کہ وہ عورت جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے آئی نکاح کے وقت، اس کے لیے بھی دعا کی کہ تم میری بیٹی کے لیے آئی ہو تو میں تجھے بھی محروم نہیں کرنا چاہتا، تمہیں بھی دعا دے کے بھیجوں گا۔ اور وہ اسماء بنت عمیس کہا کرتی تھی فدعا لی بدعاء انہ لاوثق عملی عندی، وہ دعا جو ہے میری زندگی میں سب سے بڑا سرمایہ ہے جو اللہ کے رسول نے دی تھی۔ میرے معزز اور پیارے بھائیوں اور میری محترم بہنوں اور بیٹیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ آج بیٹی عائلی زندگی میں قدم رکھ رہی ہے تو برکتوں کی دعا، فتنوں سے بچنے کی دعا، اس کی حفاظت کی دعا، اتنی دعا کی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود چھوڑ کے آئے ہیں ان کے گھر تک، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور ساتھ جو کچھ ان کے پاس تھا ضروریات کے مطابق ان کو کچھ ساز و سامان بھی دیا، اور یہ نصیحت کی کہ بیٹی ایک ہی بات کو یاد رکھنا، تم اللہ کو راضی کرتے رہنا، اللہ تجھے راضی کر دے گا۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ گھر وہی کامیاب ہوتے ہیں، نیک بنو گے تو ایک بنو گے۔ اگر انسان نیکی میں اللہ سبحانہ و تعالی کے قریب ہو جائے تو ان گھروں سے بڑھ کے کوئی سکون کا گھر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرنے کے بعد بھی اس کی تعلیم کا خیال رکھا، تربیت کا خیال رکھا۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرقہ وفاطمہ قال الا تصلیان، ان کے گھر گئے، جا کے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا، بیٹی کو اٹھایا، اٹھو تہجد کا وقت ہے، تہجد پڑھو۔ اس کا کوئی مطلب نہیں جس طرح آج ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ بیٹی کی شادی کر دی ہے، نہ اس کا گھر میں حق رہا ہے، نہ اس کا کوئی تعلق رہا ہے، وہ چاہے اس کو مار دے، وہ چاہے اس کو قتل کر دے، یہ اسلامی موقف نہیں ہے۔ اسلام نے ہمارے سامنے جو پہلو پیش کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے اپنی بیٹی کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی تربیت میں اتنے اہتمام رکھتے تھے، ایک رات میں 2 مرتبہ ان کے گھر گئے رات کی تاریکی میں، اور 2 مرتبہ جا کے ان کو اٹھا کے یہ کہتے ہیں بیٹی اٹھو تہجد پڑھو، اور ان کی شادی ہو چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی تربیت میں کیا کچھ نہیں کیا۔ جب ایک سلسلہ ایک کڑے کی شکل میں اپنی بیٹی کے ہاتھ میں دیکھا، اور یہ بات تو آپ سمجھتے ہیں، محلق جو کڑیوں کی شکل میں ہو اس سے شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہے، خواہ یہ عورت ہی ہو۔ ہاں کوئی اچھے طریقے سے اگر کوئی زیورات بنائے جائیں تو پہنا جا سکتا ہے، اجازت ہے عورتوں کے لیے، سونا مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے تو جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی بتاؤ اس کی زکوٰۃ دیتی ہو کہ نہیں؟ اگر تم نے اس کی زکوٰۃ نہ دی تو یاد رکھنا تم محمد کی بیٹی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہی جو جس سے زکوٰۃ نہیں دی جاتی، یہ قیامت کے دن ایک سلسلہ، یہ ایک زنجیر جو ہے یہ آگ کی بن کے تمہیں پہنائی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اہتمام کیا، اور بیٹی کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے ہدیہ دینے میں بھی برابری کا حکم دیا۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو ہدیہ دیا، ماں کو جب پتہ چلا تو کہنے لگی جب تک اللہ کی رسول اس بات کی اجازت نہیں دیں گے میں اس کو قبول نہیں کروں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو یہ ہدیہ دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت سائر ولدک، کیا تم نے باقی سارے بچوں کو یہ ہدیہ دیا ہے؟ روایت بتلاتی ہے کہ نعمان ابن بشیر کا ایک ہی بیٹا تھا، بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک ہی بیٹی تھی امیہ۔ کہا تم نے بیٹے کو تو ہدیہ دیا ہے، بیٹی کو ہدیہ دیا ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا اگر تم نے بیٹے کو اپنی زندگی میں دے دیا ہے، وراثت تو موت کے بعد تقسیم ہوتی ہے، جو دنیا میں تم دیتی ہو اپنے بیٹے کو اتنا بیٹی کو بھی دینا پڑے گا۔ وَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، اپنی اولاد میں عدل کیا کرو۔ فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ، یہ ظلم ہے کہ تم بیٹے کو دے دو اور بیٹی کو نہ دو، میں اس پہ تیرا گواہ نہیں بن سکتا۔
اور دوسری روایت میں ہے میں تو صرف حق کی گواہی دے سکتا ہوں، باطل کا گواہ نہیں بن سکتا۔ اور چوتھی روایت میں آتا ہے الا سویت بینہم، اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے انصاف کیوں نہیں کیا۔ اور پانچویں روایت میں آتا ہے فما عدلت بینہما، تو نے انصاف کیا ہی نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کو دے دیا ہے اور بیٹی کو دیا نہیں۔ اور چھٹی روایت میں آتا ہے فارجعہ، یہ بیٹے کو جو ہدیہ دیا ہے یا بیٹی کو بھی دو یا اس سے بھی واپس لے لو۔ اسلام کے آ جانے کے بعد نہ مرد سے ظلم ہوگا، اسی طرح عورت کے ساتھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹی کی عظمت کو بلند کرنے کے لیے جہاں تعلیم و تربیت کا خیال رکھا، جہاں اس کو بہت سارے مقامات اور اعزازات سے نوازا، وہاں اس بیٹی کی خاطر، اس بیٹی کی عظمت کو اور چار چاند لگانے کے لیے جس کا تعلق بیٹی سے قائم ہو، جس کو داماد کہتے ہیں، اس دامادی رشتے کا بھی احترام کیا۔ تعجب کیجئے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی معمولی سی بات ہوئی، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ گھر سے باہر نکلے، مسجد میں چلے گئے، اللہ کے رسول گھر میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں این ابن عمک، آپ کا چچا زاد کہاں ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان بینی و بینہ شیء فغاضبنی فخرج، ابھی کچھ بات ہوئی تھی، گھر سے باہر تشریف لے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک صحابی کو بھجوایا کہ جاؤ پتہ کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں گئے ہیں۔ پتہ کیا، مسجد میں موجود ہیں، سوئے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول وہاں گئے ہیں۔ وہاں جا کے دیکھا کہ کپڑا گرا ہوا ہے جسم سے، کپڑے کو سیدھا کیا اور جسم سے مٹی کو صاف کرنے لگ گئے اور کہتے ہیں قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھئے، آپ یہاں کیوں لیٹے ہوئے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احترام اپنے داماد کو دیا، اپنی بیٹی کو مزید عظمت دینے کے لیے، دنیا والوں کو سکھانے کے لیے کہ داماد تو کہتے ہو لیکن اس کو بیٹے کا احترام دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ آپ کی بیٹی کا ذمہ دار ہے۔ جب تک یہ احترام باقی نہیں رہے گا گھروں میں سکون نہیں آتا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں لا آتی شیئا تکرہو، اللہ کے رسول آپ نے تو اتنی میری عزت افزائی کی ہے، آج کے بعد جب تک میں زندہ رہا میری زبان سے یہ میرے بارے میں آپ کو کوئی ایسی بات نہیں پہنچے گی آپ کو تکلیف دے گی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جتنا یہ لقب مجھے پیارا لگتا ہے ابو تراب کا، جو اللہ کے رسول نے مجھے لقب دیا تھا، اور کوئی لقب مجھے اتنا پیارا نہیں لگتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی عظمت کو زندگی تک محدود نہیں کیا۔ جب بیٹی دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو اس وقت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے وقت اللہ کے رسول تشریف لائے اور باقاعدہ حکم دے رہے ہیں اغسلنها ثلاثا او خمسا او اکثر من ذلك، یہ میری بیٹی اللہ کے پاس چلی گئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اے عورتوں اس کو 3 مرتبہ غسل دو، 5 مرتبہ غسل دو، او اکثر من ذلك، اگر سمجھتی ہو کہ زیادہ کی ضرورت ہے تو اس سے زیادہ مرتبہ بھی غسل دے سکتی ہو۔ اور فرمایا وَجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِّن كَافُور، خوشبو کافور کی بھی استعمال کر لینا، جب غسل سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع دینا۔ صحابیات نے غسل دینے سے فارغ ہونے کے بعد